بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے 2 سوالوں میں سے ایک کا جواب آ گیا۔ یہ سوال تے جواب کی نے بہو جی، یہ معاملہ اس پر میں بات کروں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی پاجی دنیا دا کوئی الزام ایسا نہیں بچیا میرے حال ہوں تکر جیڑا عمران نے جنرل باجوہ تھا نہیں لایا، سوائے میرے حال ایک الزام کیے، اور وہ الزام واقعی ایک ایسا ہی الزام رہ گیا ہے کہ وہ کہیں عمران خان صاحب اپنے ساتھ زیادتی کا الزام نہ کہیں باجوہ صاحب پہ لگا دیں۔ اس کے علاوہ عمران خان ہر الزام جڑا نا وہ لا گیا ہوں تکر۔ اچھا یہ بات میں نے کہہ دی ہے، میرے جڑا سامنے منڈا ریکارڈ کر رہے ہو دے بھی حصہ نکل گیا۔ بات یہ ہے کہ یار آپ یعنی گھٹیا اس قدر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو باقاعدہ جنرل باجوہ نے یعنی انگلی پھڑ کے چولی چ بہا کے سرتے بہا کے یعنی سیرے بن کے ٹول ٹمکے کر کے جناب نو گھوڑی تے بایا اور وزیر اعظم بنایا، تسی پھر بھی باز نہیں آ رہے، پھر بھی کہہ رہے تانوں سچا پیار نہیں ملیا۔ ہوا یہ واقعہ صرف کہ انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف جو ان کے دل کے جانی تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کو بدل دیا اور ان کی جگہ پہ اپنا ایک اور جرنیل لگا دیا۔ تے وہ ہن کوئی سیٹ جیڑی ہے وہ لاٹ تھوڑی ہو جاندی ہے کہ جناب تسی جو تک زندہ ہو ڈی جی آئی تسی رہو گے یا چیف آف آرمی سٹاف آپ رہیں گے۔ یہ صرف معاملہ تھا، عمران خان صاحب کی یہ بات نہیں مانی گئی، باقی ساری گلاں منیاں گیاں۔ بھائی صاحب اس گل تے بگڑے پے نے اور اپنے قتل کا الزام لگا دیا۔ اب وہ فرما یہ رہے ہیں کہ جناب جنرل جو ہے اپنا باجوہ صاحب مجھے قتل کروا کے تو ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے اور پھر مارشل اللہ پاسے گل چلی جانی سی۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت یہ ان پر حملہ ہوا، 3 نومبر والے حملے کی میں خالی یہ بات کر رہے ہیں، وہی حملہ ہوگا۔ 3 نومبر ایک ایسا دن ہے جب پاکستان کے آئین کو 5ویں بار جو ہے وہ توڑا گیا تھا، اور جنرل پرویز مشرف یہ ان کے جو ممدو تھے اپنا عمران خان کے، عمران خان پولنگ ایجنٹ بنتا رہا نا انہوں دا، میں یاد دلاتا رہوں نا ایس کر کے کہ اے بھائن جڑے نا اصل وچوں کچھ ہور نے، منہ تو کچھ ہور نے، ٹھڈوں کچھ ہور نے، دل وچ کچھ ہور ہے، ہتھاں حرکتاں انہاں دی ہور نے تے گلاں کوئی ہور نے۔ اے عجیب و غریب مجموعہ ہے مختلف قسم کی، جو ہے کیا کہتے ہیں منافقت کہہ لیں، اس کو ہپوکریسی کہہ لیں، اس کو ڈپلومیسی کہہ لیں، اس کو پولیٹکس کہہ لیں، جو دل کرتا ہے آپ نام دے لیں، لیکن ان سب کا جو ایک بدترین صورت سامنے آتی ہے نا ان ساری چیزوں کی، وہ ہے عمران خان کی صورت میں اور ان کی سیاست کی صورت میں جو سامنے آئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں مجھے قتل کروانا چاہتے تھے اور اس کے بعد ملک میں ایمرجنسی لگوانا چاہتے تھے، اور فرماتے یہ ہے کہ جناب وہ تو مطلب ظاہر ہے کہ نصیب چنگے دے کہ بچ گیا ہے، مطلب انہوں نے کہنا تھا۔ میں آپ سے عرض یہ کروں کہ یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب، جب ان پر حملہ ہوا تھا یہ ڈرٹی ہیری کا نام لیتے تھے، انہوں نے نام دیا تھا باقاعدہ ایک میجر جنرل صاحب کا کہ جناب یہ میجر جنرل صاحب ہیں، یہ ان کا آپ نام ڈالیں، جو ڈی جی سی ہیں اس وقت ان کا نام انہوں نے ڈلوانے کی کوشش کی تھی ایف آئی آر کے اندر، اور جو شہباز شریف ہے اور رانا ثنا ہے۔ اچھا اب وہ اگر میجر جنرل کا نام وچوں کٹ دیں نا تو شہباز شریف اور رانا ثنا دے چودھری پرویز نے انج نس کے ایف آئی آر دینی سی، نس کے۔ وہ بندہ بڑا اہم سی جڑا نام وچ پا رہے سن، اس لیے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اچھا اب یہ جو الزام لگا رہے ہیں پائن اس لیے الزام تسی کیوں نہیں لایا؟ بول ٹیم کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کے بیورو چیف ہے خاور عباس صاحب، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ الزام بھی عمران خان کا دیگر سابقہ جتنے الزام ہیں ان کی طرح ایک میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جنرل باجوہ کی طرف سے جواب نہیں آیا، پتہ چل جائے گا کہ جنرل باجوہ کیا جواب دیتے ہیں۔ انہوں کا کالم نگار ہے نا جوید چودھری، وہ دے دے گا نا جواب تو وہ آ جائے گا۔ اب وہ مطلب ویسے میری تو یہ خواہش ہے کہ جنرل باجوہ سامنے آ کے جو ہے وہ عمران خان دے منہ تے پے نقاب انج کر کے لیرو لیر کر دے پھڑ کے، میری یہ خواہش ہے۔ لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے، ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ واٹس ایپ ان پر پابندی ہے، وہ 2 سال تک سیاست کے اندر نہیں آ سکتے اور ایسا کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی آئینی طور پر ایسی پابندی ہو، لیکن بھائن پابندی تے وہ تے ہوندی ہے جیڑا کوئی آئین شائن نو ماندا ہوئے۔ جنرل باجوہ صاحب نے تے بھائن آئین نو باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں آلنے تے رکھے ہے۔ حرام ہے جی کہ آئین کھول کے پڑھیا ہوئے کہ جناب آئین کے مطابق فوج جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہو سکتی، آئین کے مطابق آر ٹی ایس نہیں پایا جا سکتا، آئین کے مطابق عدالتوں پہ اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا، لیکن یہ سارے کام ہوئے نا،
اور یہ جنرل باجوہ کے کالم نگار خود یہ باتیں تسلیم کر رہے ہیں تو بھاجی پھر گل تو پکی ہو گئی نا. تو اس لیے مجھے ہنسی سی آئی یہ بات سن کر کہ وہ آئین کے مطابق بول نہیں سکتے. کوئی روک سکتا سر اتنے نہ حاضر سرورزوں کو روک سکتا پائن نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں سابق افسر نو روک سکتا ہے. اتنے رک صرف ایک شخصیت سکتی ہے جیڑا نمانا ہوئے جیڑا ماڑا ہوئے جیڑا شودر ہوئے ساڑھے نال دا. سانو بھاجی کدہ فون کرا دیو تسی اس کہنے یار ڈر جاؤ بھاجی کی ہے مطلب نویں کام نہ پائیے. ساڑھا سر کیا کہتے ہیں ان غلام گردشوں میں ہمارے واقف تو ہیں تعلق والے کوئی نہیں گئے. تعلق والے جڑے ہوندے نے وہ تعلق نبھاندے نے. یہاں پر عمران خان کے تعلق والے بہت سارے بیٹھے ہیں. وہ ابھی تک ماڑا نہیں ہوا عمران خان, یاد رکھیے کمزور نہیں ہوا. اس کو اندر سے پکیاں رپورٹاں آندیاں نے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور ان کی مخبریاں موجود ہیں جو وہ پھر لیک کرواتے ہیں وہ میجر عادل راجہ صاحب سے جو کہ اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عمران خان ہی لیک کرواتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ادھر سے وہ بھائی گلاں لیک کرتا ہے, اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں دیکھو یہ ساڑھی آڈیوز کی گلاں کرتے ہیں انہوں نے آ رہی کہ نہیں آ رہی. وہ دیکھا میجر عادل راجہ کیا کہہ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹر کنفرم کر رہے ہیں وہ کہ ہاں گل ہے جی. خیر اب وہ جو بھی جواب دیں گے وہ الگ بات ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پیار جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے اور جنہ عمران خان نے انہوں مطلب ریورس دے وچ کیا کہتے ہیں وہ باؤنسر مارے نے نا, اگر جنرل باجوہ صاحب ان کو قتل کروانا چاہتے ہوتے ہیں, ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ آرمی چیف کو بڑی پاور ہوندی ہے, ایویں گلاں ہی بڑیاں ہیں کہ تو ساڈا کی کر لے گا. آرمی چیف کو بڑی پاور ہوندی پاکستان دے وچ, لیکن وہ انہوں نے اپنی پاور ان کے لیے استعمال کی, ان کے حق میں استعمال کی, ان کے خلاف استعمال نہیں کیا انہوں نے کچھ. اگر ان کے خلاف استعمال کیا تو نا پائن جڑا ایڈا باغا اڈ کے روزانہ انٹرویو دے دیں, روزانہ وہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے, روزانہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے. سر انہاں دی بھاجی جڑی ہے نا آواز نہیں سی نکلنی عمران خان صاحب دی اگر جنرل باجوہ صاحب یا آرمی چیف یا جڑا ادارہ ہے وہ ان کو پراپر طریقے سے ایک باری گھوری صرف پا لوے نا, ایپا ان دی ہجی بھی بولتی بند ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک لاڈلے ہیں. وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا نا کہ جناب ایک جگہ سے تو ان کے لاڈلہ پن ختم ہو گیا, دوجے پاسے بھائی موجود نے یہ جڑے لاڈلے نے, تو وہ دوجے پاسے نہیں گئے سر, وہ 3-4 پاسیاں جائے گے. ابھی تک انڈیویجولز ہیں جو کہ عمران خان سے دلی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. دسیا ہی ہے گیا نا پچھلے 15-20 سال بیچارے وہ کی کرن, انہوں نے کرنا جو گل پائی گئی, جو سبق پڑھایا گیا, جو رٹا لوایا گیا کہ بہت ایماندار ہے, بہت ہینڈسم ہے, بہت اچھا ہے, سارے کرپٹ ہے, صرف عمران خان اچھا ہے, اے پائیں رٹا لوایا گئے نے. تو وہ ہن بال کی کرن, وہ نہ بالاں نوں یاد ہی ہے سبق, ہور بیچارے کی کرن, طوطیاں دی طرح رٹایا انہوں نے. تو وہ ان کی ابھی تک موجود ہے. فرما یہ رہے ہیں یہ اپنے انٹرویو کے اندر کہ جناب مجھے کہا جا رہا ہے کہ اب جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ان پر الزامات لگانا بند کر دیں, لیکن جنرل باجوہ کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. لو جی یہ وہ بات ہے 100% درست کہہ رہے ہیں خان صاحب. جنرل باجوہ کے جرائم میں پہلا نمبر جرم نمبر 1 عمران احمد خان نیازی کو پرائم منسٹر بنانا, یہ جنرل باجوہ کا جرم ہے سر. عمران احمد خان نیازی کو نااہلی سے بچانا یہ جنرل باجوہ کا جرم ہے. نواز شریف کو نااہل کروانا یہ جنرل باجوہ کا جرم ہے. جنرل باجوہ کے جرائم میں پہلا نمبر کا جرم جو ہے نا میرے نزدیک وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنوانا. اس نے آگے پاکستان کی ساری جو معیشت ہے وہ دا پٹھا ہی باتا پھڑ کے, اور اس ڈٹائی کے ساتھ وہ مسلسل روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ میرے دور میں 5.6 کے پتہ نہیں 6.2 بھی کسی لے کے آندہ ہے چاکے دے نا کہ اتنی معیشت گروتھ کر رہی تھی. میں نے حادثہ آندہ ہے. یہ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے اس دور میں جب یہ وزیر اعظم تھے تو یہ کو 1922 کی گل کر رہے ہیں خبریں, یعنی وہ اس دور کے سارے جڑے نا وہ کہاں چٹے ہو چکے ہیں. ایڈا کو پرانا دور ہے بھائی جی, لوگوں نے یاد ہے, بہت ہی پرانی گل نہیں. یہ پچھلے سال جنوری کی بات ہے, آپ پرائم منسٹر تھے, پچھلے سال جنوری کی بات ہے, گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ تھی. پچھلے سال جنوری کی بات ہے جناب آٹا نہیں سی لبدا. پچھلے سال جنوری کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مارا ماری پئی سی. ابھی بھی میں حالات بہتر نہیں ہیں. ابھی بھی جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساگ ڈار صرف جڑا نا وزیر خزانہ بڑھن دا شوق ہے, اور وہ شوق اس کا ہر دفعہ پورا ہو جاتا ہے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں یا نون لیگ کی گورنمنٹ میں, اس لیے کہ وہ میاں نواز شریف کا سمدھی ہے سر. ان کی میاں صاحب کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ اسحاق ڈار کی بہو ہے,
تو ان کے جو بیٹے ہیں ان کی بیگم صاحب ہیں وہ تو سر رشتہ داریاں تعلق داریاں پھر نبھانے ہیں میاں نواز شریف جانتا ہے نا تو وہ انہوں نے بناتا. لیکن اب جو حالات ہیں نا ایکچولی میں آپ سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں نہ یہ مفتاح اسماعیل کے بس کی بات ہے نہ یہ شوکت ترین کے بس کی بات ہے نہ اسحاق ڈار کے بس کی بات ہے. جو پاکستان کے حالات جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو زور بڑا لگے گا ٹائم لگے گا اور اس کے لیے سر پولیٹیکل اکانومی چاہیے پولیٹیکل وزڈم چاہیے. وہ کسی منشی کو نہیں ہو سکتی. وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں گملیاں جگے ہوئے جڑے لیڈر ہیں نا عمران خان ورگے انہوں کو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے وہ لیڈر جو اوریجنلی عوام میں سے آیا جیسے آپ نے سی پیک کا ایک منصوبہ تھا یہ آصف زرداری کی ذہن کی ایک پیداوار تھی وہ آیا. ٹھیک ہے انہیں دانا پایا چین نو گھیر گھر کے لیا آگے میاں نواز شریف اس کو بہت خوبصورتی سے لے کر چلے پاکستان نو تھوڑا سا آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کے جو منصوبے ہیں زرداری صاحب سے بات کریں وہ آپ کو کئی حل بتائیں گے لیکن اس میں سب کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ دے کے چلنا پڑے گا. اور یاد رکھیے گا سٹیک ہولڈرز میں پاکستان کے اندر سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ پھر کٹ لگے گا سارے پاسے لگے گا. نہیں ہو سکتا کہ جناب کٹ صرف جڑا نا وہ ساری سبسڈی تے لگ جائے تے باقی سبسڈیز اونجی چلتی رہنا. انہوں نے بجلی کا یونٹ جڑا ہے وہ ادھے پیسے تے لبدا رہے. نہیں ہو سکتا. یہ لبدے نے پا جی میں پلیو گل نہیں جی کی لبدے نے چیک کرا لینا افسروں لب دے جے. ٹھیک ہے تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس اکانومی کو بٹھا جو بٹھایا تھا وہ عمران احمد خان نیازی نے بٹھایا تھا اور یہ جنرل باجوہ کا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر کا جرم ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی جرائم ہیں وہ تو بالکل ثانوی حیثیت اختیار کرتے ہیں. مرکزی حیثیت بنیادی گل ہے وہ کہ جناب عمران خان کو نااہلی سے بچایا اور اس کو وزیر اعظم بنایا بس. اس تو بعد کسی مزید فرد جرم دی لوڑ کوئی نہیں رہ جاندی. تو یہ خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے کہ جناب آپ از خود نوٹس لے. سر نوٹس لینا چاہیے عدالتوں کو. عدالتوں کو تو جب پہلے دن یہ کالم آیا تھا کہ جناب عمران خان نااہلی تو بچایا اسی دن نوٹس لے گئے ثاقب نثار نو اپنا جنرل باجوہ نو عمران خان نو سب نو بلا لینا چاہیے کہ آؤ کاکا ذرا حاضر ہو. لیکن کون لیتا نوٹس حضور چیف جسٹس صاحب. تو اللہ کرے کہ ان میں اتنی ہمت آئے کہ وہ لے لیں نوٹس. وہ میری باتوں کا نوٹس لے سکتے ہیں اگر وہ ان کو بتا دے. انہوں نے گرمی چڑھ سکتی کوئی شوزراں دا بال بولی جاتا خام خواہ. لیکن سر وہ بہت وڈے برہمن نے جنہوں نے بارے نوٹس لین کی گل ہو رہی ہے انہوں کا نوٹس نہیں لیتا جا سکتا. پاکستان میں ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا. بہرحال اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہ سر اس وقت سعودیہ کے دورے پہ ہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب نے نا جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 سوال پوچھے تھے کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو سحر شمشاد مرزا صاحب ہیں ان کو آپ آرمی چیف بنا دیں اور جنرل عاصم منیر کو آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیں. ان کی یہ ریکمنڈیشن تھی ان کے یہ پیغامات تھے جو انہوں نے ملک احمد خان کے ذریعے میاں نواز شریف تک پہنچائے تھے. تو اب میاں نواز شریف صاحب نے آگے سے جو 2 کیا کہتے ہیں سوال پوچھے تھے وہ یہ تھے کہ سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات کس کے ہو سکتے ہیں. عربی کی نمائندگی ہے انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر کو. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ پریشر کون برداشت کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے آپ اپنی ریکمنڈیشن لکھ کے بھیج دیں فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان کر لے گا. تو یہ وہ 2 سوال تھے اور دونوں کے جواب میں سے ایک کا عملی ثبوت جو ہے یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات درست نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عاصم منیر صاحب اس وقت جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں. وہاں پر ان کی وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی ہے. خالد بن سلیمان ان کا نام ہے اور اس کے بعد ان کی وہاں کے فرما روا سے بھی ملاقات ہوگی. اچھا اب جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات کے نتیجے میں پاکستان لبن گے ڈالر پیسے آن گے پاکستان دے چیز سر سانو پہلے آتے رہے. سعودیہ جو ہے وہ سانو ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے. یار ویسے آپس کی بات ہے ہمارا حال کیا ہے اسی لوگ تو زکوٰۃ لے کے خوش ہونے ہیں. یار سانو جناب کوئی ادھار دے دے سی اس گل تے خوش ہو رہے ہیں. ہمارا کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ وہاں سے ادھار لا سکتے ہیں یہ قمر جاوید باجوہ صاحب یو سے پیسے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. وہ یار ہمارا ملک کو بانجھ ہے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے. قدرت نے کون سی چیز ہے جو سانو نہیں دیتی تو باقیوں نے دیتی.
ਗੈਸ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇਲ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਰਿਕੋ ਵਰਗੇ ਕੋ 28,000 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਛਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ, ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਮੌਸਮ ਹੈ। عمران خان کے مطابق تو 12 موسم نے، لیکن باہر اصولی طور سے 4 ہی موسم نے پاکستان کے اندر، ہر پھل ہے پاکستان میں اگتا ہے۔ ہم اپنی زرعی اجناس پر ہی دے دیں، توجہ دے دیں تو بھائی انسان کسی شاید ہی لوڑ نہیں پیندی، تو ہمارے حال کیا ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیا ڈالر آ گئے، اے پی ٹی آئی والے اپنے دور ڈھول بھی جاندے سن، ڈالر آ گئے، قمر جاوید باجوہ 1 پیج ہے، ڈالر آ گئے۔ ہوں نون لیگ والے جان گے کہ آصف مدیر 1 پیج ہے، ڈالر آ گئے، بھائی آوے گا بھی آوے گا، جاوے گا بھی جاوے گا، یہی کرتے رہے ہیں۔ اصل میں پاکستان کس حال میں آ گیا ہے، یہ اگر آپ کو حقیقت، میرا تو حوصلہ نہیں پہنتا جنی کہ مینوں پتہ لگتی، میرے تو وہ ہضم نہیں ہوتی، تو میں نہیں چاہتا تہاڈیاں بھی نیندر اڈن۔ جس حال سے پہنچے ہیں بس اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا آرمی چیف سعودیہ کے دورے پہ گیا ہے، تو سر وہاں پر امید یہ ہے کہ وہ پائے نا تو 4-4.5 ارب ڈالر سانو امداد لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہمارے نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس کے بارے میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سعودیہ نہ تعلقات کتنے اچھے نے، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ پروفیشنل کتنے ہیں، یہ نہیں پوچھا جا رہا جنگا کنیاں جتیاں نے۔ دیکھیں نا آپ، یعنی کسی جگہ کے اوپر آپ کا سی وی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مثلا میرا اگر کہیں سی وی جاتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بھاجی انہوں اینکر لے لو یا مبصر لے لو، ٹھیک ہے، یا رپورٹر رکھ لو، تو اگلے پوچھن کہ بھائی بڑیاں خبراں کہڑیاں بریک کیتیاں جی دسو، اگلے پوچھن کہ تہاڈی ریٹنگ کی جا رہی ہے، تہاڈا اینکر لے لئیے، پتہ لگے گا جی یہ یوٹیوب تے ریٹنگ جا رہی ہے، تو اس حساب سے چیزیں چلیں گی نا۔ ایتے ویکھ لو پائے نہ آئے کہ سعودیہ نہ تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں، عربی کیڑا جاندا ہے۔ تو یہ سر ہمارے حالات ہیں، اور اس حالات کے ذمہ دار جو ہیں وہ سر عمران خان تو ہیں ہی ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہیں، جنہوں نے یہ تجربہ کیا پروجیکٹ عمران کو باقاعدہ طور پہ انج ششکے دے نال پرائم منسٹر بنا کے بان والا بڑا بھارا تجربہ پیا جی بھائی۔ کسی طرح سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں، جس وجہ سے جنرل ضیاء دے اثرات نہ مکے آئی تھی، اے عمران دے بھی چھیتی نہیں جے مکنے، مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے، جو بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔